بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ٹیم کے ایک بہت ہی اہم کھلاڑی، ٹیم کا بہت اہم حصہ وہ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خبر یہ چھپ چکی ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر تبصرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا واقعی جو کچھ خبر میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ خود چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وزیراعظم کو آگاہ کر دیا ہے، عمران خان صاحب چاہتے ہیں جی وہ بھی نہ جائیں، یہی صحیح ہے، یا عمران خان صاحب ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے؟ کیونکہ بہت دفعہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا بالکل کھل کے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور انٹرویوز میں کہہ دیا، اخبارات میں بیان چھپ گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ بات میں کر رہا ہوں اٹارنی جنرل پاکستان، یعنی جو ریپرزینٹ کرتا ہے کسی بھی حکومت کو، اس میں سب سے اہم ترین یا سب سے بڑا وکیل کہہ لیں حکومت کا، وہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے۔ یہ خالد جاوید خان صاحب بڑے مشہور وکیل، آئے بھی اپنی ٹرمز پہ تھے اور اب خبر یہ کہتی ہے کہ جا بھی اپنی ٹرمز پہ رہے ہیں۔ بہت سے کیسز میں حکومت کی طرف سے پیش ہوئے، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہو، نیب کے معاملات ہوں، دیگر ہوں، انہوں نے اپنی رائے بھی دی۔ ابھی جو کیس چل رہا ہے سب سے اہم وہ ہے توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا شمیم صاحب کے خلاف تو کارروائی کی جائے، جن پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے چھاپی یہ خبر، کیونکہ رانا شمیم صاحب بعد میں بھی یہ شکوہ کرتے نظر آئے ہیں میڈیا میں کہ جی میں چونکہ پیش ہوا تھا، مجھ کو اکیلا دیکھ کر میرے اوپر فرد جرم ڈال دی گئی، اور جنہوں نے چھاپی نہ میں نے چھپنے کے لیے دی تھی، اگر یہ پرائیویٹ رہتی میں نے تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، تو پھر تو توہین عدالت نہیں ہے۔ میں اگر کوئی بھی بات اپنی ذاتی طور پر کہیں چھپا کر کرتا ہوں، توہین عدالت کیسے ہو گئی؟ تو اب جس نے چھاپی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جن کو چھوڑا گیا ہے اس پر اٹارنی جنرل نے بھی عدالت سے یہ درخواست کی، کہا جی میں درخواست کرتا ہوں عدالت سے کہ رانا شمیم پر تو فرد جرم عائد کی جائے، لیکن باقی لوگ ان پر فرد جرم مؤخر کر دی جائے، عائد نہ کی جائے، یہ سب بات۔ اب انہی میں انصار عباسی صاحب ہے جن کی وہ خبر تھی۔ انصار عباسی صاحب ہی یہ خبر دے رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ہی خبر دی ہے کہ جی اٹارنی جنرل صاحب خالد جاوید خان صاحب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب پوری خبر میرے پاس ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک اور استعفیٰ بھی آیا ہے۔ میاں محمد سمرو صاحب، چیئرمین نجکاری کمیشن، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے بطور چیئرمین نجکاری کمیشن کے۔ تو ایک یہ بھی استعفیٰ آ گیا ہے۔ دوسرا، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مشیر احتساب، عمران خان صاحب ان سے بھی خوش نہیں ہے، یعنی یہ لیگل ٹیم کے یہ لوگ ہیں۔ فروغ نسیم صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی کبھی کچھ خبریں آتی رہی ہیں۔ بہرحال اب تو فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر دونوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ قاضی فائز صاحب جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے خلاف وہ اب عدالت جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بڑے الزامات لگائے، اب پھر وہ الزامات لگانا شروع ہو گئی ہیں، تو اب بہت ہو گیا، تو لہٰذا اب وہ عدالت میں حق عزت کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں فروغ نسیم صاحب، وزیر قانون، اور مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بس ایسی باتیں ہیں کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال خبریں اپنی جگہ پر ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب سے عمران خان صاحب بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ اب اٹارنی جنرل سے خوش نہیں ہے، یا اٹارنی جنرل ان سے خوش نہیں ہے، یا وہ جو کہہ رہے ہیں میری ذاتی وجوہات ہیں، وہ چکر ہے، یہ بھی اب چیزیں سامنے آئی جائیں گی۔ اچھا، اٹارنی جنرل صاحب بہت سی باتوں پر اختلاف کر چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ جی تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے، بلکہ ایسے بھی بعض اوقات رپورٹ ہوا کہ جی فروغ نسیم صاحب سے بھی، جو وزیر قانون ہیں، اور وہ اپنی رائے کا اظہار بالکل کرتے ہیں عدالت میں بھی، پھر قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی انہوں نے کہا جی میں نہیں پیش ہو سکتا۔ آئے تھے یہ فروری 2020 میں اور جا رہے ہیں فروری 2022 میں، تو 2 سال پورے گزارنے کے بعد یہ اب ٹیم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی ہے جناب، اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان نے وزیر اعظم عمران خان کو آئندہ ماہ عہدے سے مستعفی ہونے کے متعلق آگاہ کر دیا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو بتا بھی دیا ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ جی باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ خالد جاوید کو وزیر اعظم عمران خان نے فروری 2020 میں عہدے پر مقرر کیا تھا، لیکن وہ 2 سال عہدے پر کام کرنے کے بعد اب مزید کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ انہیں فروری 2022 میں عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے۔ تاہم وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ خالد جاوید عہدے پر کام کرتے رہیں،
کیونکہ وہ اچھی ساکھ کے حامل ہیں، بالغ النظر، یعنی بہت اچھی نظر، سمجھدار آدمی ہیں، بالغ النظر شخص ہیں، اور ساتھ ہی موجودہ حکومت کے ماہرین قانون کی ٹیم میں دانش مند شخص سمجھے جاتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خالد جاوید گھریلو معاملات کی وجہ سے ملازمت چھوڑ رہے ہیں۔ گھریلو معاملات ہیں جی، انہوں نے قانونی مشورے دے کر اور قانونی معاملات پر قانون اور اخلاقیات کی بنیاد پر سخت موقف اختیار کر کے عزت کمائی ہے۔ حکومت میں دوسروں کے برعکس انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر وہ اپنی حکومت کے ارکان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بے عزتی کرنے اور اس کے ساتھ تنازع میں آنے سے روکیں۔ جس وقت وزیروں کی اکثریت اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اصرار تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے پارلیمنٹ سے قانون منظور ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے انتخابات کرانے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا، کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی آپشن بچی نہیں، لیکن اٹارنی جنرل کی رائے تھی کہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ پھر جناب دیگر معاملات میں بھی خالد جاوید اکثر آزاد رائے پیش کرتے تھے جو قانون اور اخلاقیات پر مبنی ہوتا تھا۔ خالد جاوید خان کا تقرر فوری نافذ العمل اور وفاقی وزیر کے مساوی عہدے پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے باضابطہ طور پر حکومت سے رابطہ کر کے اپنے عہدے کو وزارت قانون کے کنٹرول سے آزاد کر کے خود مختار کرنے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی فیروز نسیم صاحب کے انڈر نہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ اٹارنی جنرل نے خود کو حکومت میں شامل ایسے افراد سے بھی فاصلے پر رکھا ہے جو عدلیہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے مفادات کے تضاد کو وجہ بیان کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں حکومت کی نمائندگی سے انکار کر دیا تھا۔ اٹارنی جنرل نیب کے اختیارات اور کردار سے مطمئن نہیں تھے۔ حالیہ ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے نیب آرڈیننس میں متعارف کرائی گئی حالیہ ترامیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کچھ اصل شقوں کی مخالفت کی تھی، جن کے تحت نیب حکام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص کو ریفرنس دائر کرنے سے قبل ہی گرفتار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خالد جاوید خان نے انکشاف کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ خود بتاتے رہے جی عمران خان کوئی تجویز نہیں مانتے رہے، تو ان میں وہ بھی تھی۔ اچھا، تجویز تھی کہ نیب کے ترمیمی قانون میں ایک شخص شامل کر کے نیب حکام کو کسی بھی مشکوک شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار نہ دیا جائے تاوقت کہ عدالت اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی تحقیقات اور پروسیکیوشن کے عمل میں خامیاں ہیں، کچھ کیسز کا نتیجہ بہت پہلے سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں پر کرپشن کا الزام عائد کر کے اور اس کے بعد 1 سال بعد یہ کہنا کہ کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا کسی بھی شخص کی ساکھ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی خالد جاوید خان صاحب نے کہا تھا کہ مشکوک شخص کو گرفتار کرنے کا فیصلہ احتساب عدالت کا ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس وقت جب پہلے ہی ریفرنس دائر کیا جا چکا ہو۔ انہوں نے اصرار کیا تھا کہ ابتدائی مرحلے پر کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نیب کچھ کیسز میں ناانصافی کرتا ہے اور ایسے معاملات میں ضروری ہے کہ متاثرین کو ہرجانہ ادا کیا جائے، ہرجانہ بھی ادا کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جی لٹکا دو، اور خالد جاوید خان صاحب کا ذرا تھوڑا اور طریقہ کار تھا، یا وہ اور طرف جا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں جناب۔ تو اب اختلاف کہہ لیں، اپنی اپنی رائے کہہ لیں، یہ رہی ہے کپتان اور خالد جاوید خان صاحب کے درمیان۔ تو اب جناب فروری دور نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کچھ نئے لوگوں کے انٹرویوز ابھی سے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے اپنا کردار بخوبی نبھایا؟ آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔